الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی صحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بہرحال کچھ اس بغاوت کا نتیجہ تھا اور کچھ غزالی کی ذاتی حالات کا تقاضا تھا کہ امام موصوف نے مذہب کی بنا فلسفیانہ تشکیک پر رکھے۔ جیسا کہ پچھلی بار دیکھا، یہ بالکل غلط دعویٰ ہے، اور اسلامی جدیدیت اور مسلم جدیدیت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ امام غزالی کو یا تو رد کرتے ہیں یا ان کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ تو جو بھی مغرب پرست ہوں گے مسلمانوں میں، چاہے وہ جدیدیت والے ہوں یا چاہے روایت پرست ہوں، وہ امام غزالی کی یا تو امام غزالی کو رد کریں گے یا ان کی ایک ایسی تشریح کریں گے جو امام غزالی کی تشریح جو ہے، جو بالکل ایک غلط تشریح۔ امام غزالی نے مذہب کی بنیاد فلسفیانہ تشکیک پر نہیں رکھی تھی، اور یہ بھی مطلب یہ ہے کہ بالکل غلط بات ہے کہ امام غزالی کے یہاں کوئی فلسفیانہ تشکیک پائی جاتی ہے۔ اور المنقذ من الضلال کو ڈیکارٹ کے فلسفے سے ملانا، اور وہ امام غزالی کے سرگزشت، اور اگر اس کی وہ تشریح کی بھی جائے جو یہ لوگ کرتے ہیں، تو اس سرگزشت سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ امام غزالی نے اپنی فلسفیانہ مذہب کی بنیاد یا اپنے فلسفے کی ہی بنیاد فلسفیانہ تشکیک پر رکھی۔ اور یہ اگر امام غزالی کتابوں کو، احیاء العلوم کو، مقاصد الفلاسفہ کو، تحافت الفلاسفہ، جو اصل کتابیں ہیں جن میں آپ کے فلسفے کی دیکھا جائے، تو یہ بات جو ہے غلط ثابت ہوگی۔ مثلا یہ کہ آپ المستصفیٰ میں ہی دیکھیں جہاں علم کلام کی تعریف کرتے ہیں، جو مطلب یہ ہے کہ یعنی احیاء العلوم کی تو بات چھوڑ ہی دیں، المستصفیٰ میں جب علم کلام، اور اس پہ ہمارے 4-5 ویڈیو بنے ہوئے ہیں انگریزی میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی، اور اردو میں بھی کچھ اس کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ امام غزالی وہاں کیا فرماتے ہیں؟ آپ شروع ہوتے ہیں عقل سے، یعنی علم کلام میں یہ فرما رہے ہیں، جو ایک معنی میں مطلب یہ ہے کہ وہ علم ہے جو مذہب کی فلسفیانہ بنیادوں پہ بات کرتا ہے، اس لیے میں اس کا حوالہ یہ اس کا موضوع ہے کم از کم ایک موضوع ہے۔ اور المستصفیٰ جو ہے امام غزالی کی تخیر کی کتابوں میں سے، تو علم کلام کی تعریف جب فرماتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ پہلی آپ جو شروع کرتے ہیں وہ عقل سے ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس پر آپ بات کرتے ہیں تو بنیاد پہ سب سے جو عمومی چیز ہے موجود اور موجودات، موجودات کی قسموں تاریخ نکالنے دیں تاکہ اس کو دیکھ کے جو ہے اس کو۔ تو مستصفیٰ میں علم کلام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو علم کلام کا موضوع ہے وہ موجودات ہیں،
فرماتے ہیں فالعلم الکلی من العلوم الدینیہ هو الکلام، علم کلی ہے۔ علم کلی کیوں ہے علم کلام؟ کیونکہ وہ سب سے جو عمومی چیز ہے وہ وجود اور موجودات ہیں، اس پر بات کرتا ہے، وجود پر، ایگزسٹنس پر، بینگ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ یہ سب سے عمومی اور کلی چیز، اس کے تحت ہر چیز آ جاتی۔ وسائر العلوم من الفقہ اصول والحدیث والتفسیر علوم جزیہ، کیونکہ وہ خاص چیز سے بحث کرتے ہیں، کیونکہ مفسر جو ہے کتاب اللہ کی طرف کے معنی کی طرف، محدث جو ہے رسول پاک کے طریقے کی طرف، اور فقیہ جو ہے احکام مکلفین کے جو احکام ہے، اور اصولی جو ہے احکام شریعہ کو دیکھتا ہے پرٹیکولرلی۔ والمتکلم هو الذی، متکلم یعنی متکلم هو الذی ينظر فی عام الاشیاء وهو الوجود، سب سے جو عمومی چیز ہے اس پر متکلم بات کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وجود، کیونکہ وجود کے تحت ہر چیز آ گئی۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ وجود، تصوراتی طور پہ وجود کی دو قسمیں، قدیم اور حادث۔ یعنی عقلی اعتبار سے یہ یونانیوں کی جو عقلیات تھیں، ظاہر اپنے زمانے کی عقلیات پہ ہی ہر عالم اس سے شروع کرتا ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اس سے ڈیل کرتا ہے۔ اس لیے علم کلام کی تجدید کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، اس لیے نہیں کہ دین بدل گیا، اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ انسانی علوم اور انسانی ذرائع بدل جاتے ہیں، فہم بدل جاتا ہے۔ اینی وے فرماتے ہیں سب سے متکلم جو شروع کرتا ہے وہ سب سے عمومی چیز جو وجود ہے، وجود سے عمومی چیز جو ہے کوئی سوچ نہیں سکتا اسے، اور پھر وجود کی دو قسمیں کرتا ہے، ایک قدیم اور ایک حادث۔ قدیم کا مطلب ہے ایسا وجود جو اپنے آپ سے قائم ہے، یعنی ہمیشہ سے قائم ہے تو اپنے آپ سے قائم ہے، اس کو کسی اور سبب کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا جو ہے وجود حادث ہے، وہ وجود جو ہمیشہ سے نہیں ہے، اب ہمیشہ سے نہیں ہے تو اس کو سبب کی ضرورت ہے، تو اس کا سبب کون ہے؟ سمجھے نا؟ پھر جو ہے حادث کو وہ دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، یہ آپ کی المستثوی سے وجود کو جو ہے قدیم اور حادث میں تقسیم کرتا ہے، اور حادث کو جوہر اور عرض میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ ہم جو انگریزی میں جو علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بات ہم کر رہے ہیں آج کل۔ جوہر جس کو آپ سبسٹنس کہتے ہیں، عرض جس کو ایکسیڈنٹ یا پریڈیکیٹ کہتے ہیں، مختلف اصطلاحات ہیں مختلف لوگوں کی۔ جوہر وہ چیز ہے جو اس کانٹیکس میں قائم بذات ہیں، یعنی حقیقی طور پہ ظاہر ہے وہ قائم بذات نہیں ہے کیونکہ حادث ہے، لیکن یہ کہ جیسے کہ ہم فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں other things being equal، جوہر وہ چیز ہے جو قائم بذات ہے، عرض جو ہے وہ اپنی قیام کے لیے کسی دوسری چیز کی محتاج ہے۔ اس طرح مثلا یہ کہ کرسی ہے، کرسی ہم کہیں گے کہ یہ نہیں ایک
مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. کرسی ویسے جوہر نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبسٹنس ہے، جوہر ہے، ان معنوں میں کہ یہ ایک لحاظ سے قائم بذات ہے. لیکن یہ کہ نسبتاً یا ظاہر ہے، لیکن کرسی کا جو رنگ ہے وہ قائم بذات نہیں ہے. یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کرسی رنگ جو ہے کرسی کے بغیر جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے، یا کرسی کے بغیر اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ کوئی اور جوہر اس کا ہونا چاہیے، مثلا کتاب، مثلا انسان. لیکن یہ کہ جوہر کے بغیر جو ہے عرض جو ہے یا رنگ جو ہے یہ قائم نہیں ہو سکتا. تصور نہیں کر سکتا کہ اس کا ایگزسٹنس یا وجود ہو. سمجھا؟ تو یہ وجود کی تقسیم ہو گئی. تو متکلم جو ہے وجود سے شروع کرتا ہے، وجود کو قدیم اور حادث میں تقسیم کرتا ہے، حادث کو جوہر اور عرض میں تقسیم کرتا ہے، پھر جوہر کو جو ہے حیوان، نباتات اور جماد میں تقسیم کرتا ہے. اس تقسیم کے بعد پھر وہ قدیم کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ قدیم جو ہے وہ ہمیشہ سے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ قدیم جو ہے اس میں کثرت نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی ہوگا، واحد ہوگا. کیونکہ کثرت کا سبب چاہیے، اور چونکہ قدیم ہمیشہ سے ہے تو اس میں کثرت کا آپ سبب دیں گے تو ایک سلسلہ لامتناہی شروع ہو جائے گا. یعنی صرف مطلب یہ کہ بہت سمپلسٹک، یعنی آسانی سے سمجھا رہا ہوں، ورنہ اس میں تعقیدات ہیں، یعنی جس کو انفینٹ ریگریس کہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے قدیم جو ہے ایک ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں ہوگا. اور وہ حوادث کی طرح اس میں جو ہے جوہر اور عرض بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ لا يتکسر ولا ينقسم انقسام الحوادث. اور وہ حوادث سے بالکل مختلف ہوگا، قدیم جو ہے حادث سے بالکل مختلف ہوگا. تو حادث جو ہے جوہر اور عرض ہے، حادث میں کثرت ہے، جیسے کہ ہم نے کہا حیوان ہے، اور پھر حیوان، نباتات، جماعت. قدیم میں کثرت نہیں ہوگی. یہ سب جو ہے علم کلام، اور یہ عقل کی بنیاد پہ ہو رہا ہے ابھی تک. اور یہ ضروری ہے کہ وہ بالکل جو ہے حادث سے مختلف ہو، کیونکہ اگر حادث سے مختلف نہیں ہوگا تو وہ حادث کا سبب نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اور قدیم، اس لیے قدیم کے بارے میں ایسی چیزیں ہوں گی، جو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ حادث، قدیم اور حادث میں فرق کرنا اور بالکل امتیاز کرنا ضروری ہے، کیونکہ قدیم جو ہے سبب ہے اور حادث جو ہے اس کا نتیجہ. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قدیم جو ہے اس کے حق میں کچھ چیزیں تو واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحیل ہیں، اور کچھ چیزیں جائز ہیں عقلی طور پہ. واجب ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، مستحیل
ایسی چیزیں جو واجب کے حق میں قدیم کے حق میں ناممکن ہے، اور جائز ایسی چیزیں جو ممکن ہے. تو علم کلام عقل کی بنیاد پہ یہ سوچتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو قدیم کے حق میں واجب ہیں، اور کون سی چیزیں جو اس کے حق میں مستحیل ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو اس کے حق میں جو ہے ممکن ہے. تو مستحیل چیزیں اس کے حق میں مستحیل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ ہو، کیونکہ ایک سے زیادہ ہوگا تو پھر اس کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اس سبب کا سبب، اور یہ لامتناہی سلسلہ چاہے. یہ اس کے حق میں ضروری ہے کہ وہ ایک ہو. اسی طرح مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حق میں یہ ضروری ہے کہ وہ مستحیل ہے کہ وہ اس میں حدوث ہو. مثلا اس کے حق میں مستحیل ہے کہ اس میں حدوث ہو، کیونکہ حدوث کے لیے پھر حدوث جو ہے قدیم سے مختلف ہے، اور ایک چیز ایک ہی وقت میں قدیم اور حادث نہیں ہو سکتی. مثلا اس سے آپ اس پہ آتے ہیں کہ اس کے حق میں ممکن کیا ہے. تو ہمیشہ سے اور یہ سارا عقلی سطح پہ بات ہو رہی ہے. ہمیشہ سے ممکن وہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کرے، اور ناممکن بھی نہیں ہے کہ وہ کرے. تو وہ کون سی چیزیں؟ وہ ساری وہ چیزیں اس میں آ گئیں جو ممکن میں ساری وہ چیزیں آ گئیں جو واجب یا مستحیل نہ ہو. تو قدیم کے حق میں جو چیز واجب اور مستحیل نہیں ہے وہ ساری ممکن ہے. تو مثلا یہ کہ قدیم کے لیے واجب نہیں تھا کہ وہ کائنات کو تخلیق کرتا یا حادث کو تخلیق کرتا، لیکن مستحیل بھی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ممکن ہے. اس کا مطلب ہے کائنات کا وجود ایک ایسی چیز ہے جو ممکن ہے. وجود ممکن ہے. اچھا، تو اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ تخلیق عالم جو ہے وہ ایک ایسا فعل ہے، فعلہ جائز. جائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممکن ہے. اب اگر وہ جائز ہے تو جائز کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. اور جو بھی چیزیں جائز ہوں گی ان کا سبب ہونا ضروری ہے. سمجھے؟ اور سبب جو ہے بطور عالم کل، جب ہم اس سبب کی بات کریں گے تو وہ سبب جو ہے قدیم ہی ہوگا، کیونکہ اگر وہ سبب قدیم نہ ہو تو پھر اس کے سبب کی ضرورت ہوگی، اور یہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوگا جو عقلیات کے خلاف ہے، جس کو انفینٹ ریگریس کہتے ہیں. تو عالم جو ہے اس کا حدوث ممکن ہے، اور وہ اپنے حدوث کے لیے محدث کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جو ہے کائنات ممکن تھی تو کائنات بنی، انسان کا وجود ممکن تھا، انسان بنا. کائنات کو کس نے بنایا؟ انسان کو کس نے بنایا؟ اور انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے انبیاء کا بھیجا جانا ممکن تھا. تو اگر ممکن تھا اور وہ ممکن جو ہے وقوع پذیر ہوا تو اس کا سبب کیا ہے وغیرہ. اوکے. اور جو قدیم ہے، جس نے کائنات کو بنایا اور جس نے انسان کو بنایا، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ انبیاء کو بھی بھیجے، اور اس کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ انبیاء کے ساتھ جو معجزات بھیجے تاکہ
ان معجزات کے ذریعے جو ہے انبیاء جو ہے انسانوں پر اپنی صداقت جو ہے وہ ظاہر کر سکیں. اور یہ جائز چیزیں جو ہے فی الواقع وقوع پذیر ہوں. یہ متکلم سارا عقلی سطح پہ بات کر رہا ہے، ایک بات بھی جو ہے قرآن اور سنت سے بھی نہیں. عقلی طور پہ ثابت کیا کہ خدا ہے، وہی قدیم کا خدا. خدا نے کائنات بنائی، انسان بنایا، پیغمبر بھیجے. یہ سب جو ہے عقلی طور پہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے، عقلی طور پہ جائز. جب عقلی طور پہ ایک چیز جائز ہے، ممکن ہے، اس کے لیے ہم نے عقلی دلائل کی. اس نے پیغمبر کیوں بھیجے؟ ہدایت کی، انسان کی ہدایت کی، کیونکہ انسان کو ہدایت ضروری ہے. انسان کو ہم کیوں جو ہے اور کائنات کو کیوں ہم حادث مانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ممکن ہے، ضروری نہیں ہے. جب ممکن ہے تو اس کا سبب ہونا چاہیے، اس کا سبب جو ہے خدا ہے. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ خدا کا خدا ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ خدا ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے ایک انفینٹ ریگریس یا لامتناہی سلسلے پر منتج ہوگا، اور یہ عقل کے قوانین کے خلاف ہے. اگر آپ یہ مان لیں گے تو آپ کو عقل سے مفر کرنا پڑے گا، اور عقل سے مفر کریں گے تو انسانی زندگی جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ کلام ثابت کرتا ہے. کلام کیا ثابت کرتا ہے؟ عقل کی بنیاد پہ کہ خدا ہے، یہ ثابت کرتا ہے خدا ہے. اور یہ ثابت کرتا ہے خدا کے لیے ممکن ہے کائنات بنائے، اور اس نے بنائی. ممکن صرف انسان کو پیدا کرے، اور انسان کو اس نے پیدا کیا، اور پیغمبر بھیجے، یہ بھی ممکن ہے. سب امکان ثابت کرتا ہے ان چیزوں. اونلی پاسبلٹی، اور پاسبلٹی کا جو ہے عقل کی بنیاد پہ انکار کرنا ممکن نہیں. بنیادی طور پہ جو متکلم ہے وہ صرف دو چیزیں ثابت کرتا ہے. ایک، خدا کے وجود کی ضرورت عقلی بنیاد پہ. دوسرا، ہدایت اور رسالت کا امکان. یہ دو چیزیں ثابت کرتا ہے. اور یہ دو چیزیں کس بنیاد پہ ثابت کرتا ہے؟ عقل کی بنیاد پہ. اور یہ جو امکان ہے یہ وقوع پذیر ہوا ان معنوں میں کہ مذاہب ہیں، پیغمبر ہیں، لوگوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، معجزات پیش کی. ٹھیک ہے، اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر آ کے متکلم کا کام ختم ہو جاتا ہے. اور یہ مطلب یہ ہے کہ معتزلہ اور اشاعرہ یا امام غزالی کے طریقے میں فرق ہے. اندہذا، یہ امام غزالی کی اندہذا، یہ ثابت کر کے، یہ دو چیزیں ثابت کر کے، ینقطع کلام المتکلم، متکلم کا کام ختم ہو جاتا ہے. وینتہی تصرف العقل، اور عقل کا کام اس سطح پہ کام جو ہے ختم ہو جاتا ہے. یعنی عقل، ایسی عقل جو سیلف سفیشینٹ ہے، جو وہی پر تکیہ نہیں کرتی، وہ خدا کی وجود کو ثابت کرتی ہے، اور رسالت کی ضرورت اور امکان کو ثابت کرتی ہے. امکان کو ثابت کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ وہ امکان جو ہے وقوع پذیر بھی ہے ان معنوں میں کہ لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا. تو عقل کہتی ہے کہ ان نبی پیغمبروں کی بات تو سنو تو صحیح، کتاب کو پڑھو تو صحیح، اور اگر پیغمبروں کی باتوں میں سچی لگے تو اس کو مان لو. کیونکہ اس کے بعد عقل تمہیں نہیں بتا سکتی کہ کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اور خدا تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اور خدا کی مرضی کیا ہے. یہ عقل کی بنیاد پہ. تو اتنی لمبی میں نے تمہید کیوں باندھی؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ علامہ اقبال کا یہ دعویٰ کہ امام غزالی نے مذہب کی بنیاد تشکیک پہ رکھی بالکل غلط ہے. کس پہ رکھی؟ دو چیزوں پہ. عقل کافی، دو چیزیں، خدا کا وجود ثابت کرتی ہے،
قطعاً، اور رسالت کا امکان ثابت کرتی ہے، اور یہ دو چیزیں اس بات کہتی ہے میرا کام ختم ہو گیا، اب کچھ لوگوں نے رسالت کا دعویٰ کیا، ان کی بات سنو، اور ان کی بات جو ہے تمہیں عقل کے مطابق لگتی ہو تو آگے وہ بتائیں گے کہ خدا کی مرضی کیا ہے، کیونکہ صرف عقل کی بنیاد پہ خدا کی مرضی نہیں جانی جا سکتی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ علامہ اقبال نے کس بنیاد پہ جو ہے مذہب کی بنیادیاں رکھی؟ دو ہی بنیادیں ہیں، عقل کافی، جس کو سیلف سفیشینٹ عقل کہتے ہیں، دوسرا وحی، یہ عقل کافی صرف اتنی وحی، اور وحی کو سمجھنے کے لیے ہماری عام عقل جو ہے اس عقل سے الگ ہے۔ یہ تین بنیادیں ہیں اگر مذہب کے آپ کہیں امام غزالی کے نزدیک۔ اس میں شک کہاں ہے یہ بتائیں مجھے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، کافی لمبی ہوگی بات، تو علامہ اقبال کے متن کو ایک بار پھر پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کو اگلی بار جو آگے وہ ابن رشد کے بارے میں دعویٰ کیا اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو فرما رہے ہیں کہ بہرحال یہ کچھ اس بغاوت جو یونانی اور کچھ غزالی کے ذاتی حالات کا تقاضا تھا کہ امام موصوف نے مذہب کی بنیاد فلسفیانہ تشکیک پر رکھی۔ یہ مذہب کی کوئی محکم اساس ہے نہ تعلیمات قرآنی کے مطابق ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن یہ کہ یہ بات غلط ہے کہ امام غزالی نے مذہب کی بنیاد تشکیک کی۔ مذہب کی بنیاد جو ہے عقل اور وحی کی بنیاد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔